السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ روزہ دین اسلام کا تیسرا اور اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ لفظ صوم کے لغوی معنی ہے روک لینا، جبکہ شرعی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے بوقت طلوع فجر تا غروب آفتاب اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں روزے کی اہمیت اور فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہر بالغ مرد اور عورت دونوں پر یکساں طور پر فرض ہے اور بغیر کسی سخت مجبوری کے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہے، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کا ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو بدن کی زکوٰۃ قرار دیا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عرض شرعی چھوڑ دے اور پوری عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا کوئی اور آپ کے قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھوں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگے گے میں ان کی دعا قبول کروں گا، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اور موسیٰ، میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ باتوں اور برائی سے بچا جائے۔ روزے کی حالت میں کی گئی ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی رمضان کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔